ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل بھروسہ اس ذات پر کریں جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ میں نے بعض اللہ کے پیغمبر ایسے دیکھے کہ انہوں نے پوری زندگی تبلیغ کی، کوئی ایک آدمی مسلمان ہوا۔ اسی طرح بعض کو میں نے دیکھا کہ 2 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے ساتھ 2 لوگ جا رہے ہیں، بعض کے ساتھ 3 ہیں، اور بعض اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک جماعت ہے، ایک راحت ہے۔ اسی طرح مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں نے سمجھا یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر مجھے ایک اس سے بھی بڑی جماعت دکھائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ ان میں جو 70,000 لوگ ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیان کرنے کے بعد اپنے کسی تقاضے کے لیے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، یا وہ لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مجلس میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کس بارے میں تم بحث کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنا وہ سارا معاملہ بتایا کہ ہم اس حوالے سے آپ کی جو بات ہے اس حوالے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لا یرکون ولا یسترکون وعلی ربہم ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، نہ تو وہ خود دم جھاڑ کیا کریں گے، نہ کسی سے دم جھاڑ کروایا کریں گے، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے ہوں گے۔ تو دم کا کرنا جو ہے یہ جائز ہے، جو سنت سے ثابت دم ہے وہ کرنا جائز ہے، یہ کروانا بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر وہ اس قدر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوں گے کہ اپنے معاملے کو یا جو بھی ان کے پاس حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل اور اپنا کارساز بنائیں گے۔ اور اس کے بعد کہ وہ بدشگونی نہیں لیا کریں گے۔ تو بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، یہ بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اور اللہ رب العالمین کے اوپر بندہ اگر توکل کر لے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دیتا ہے۔ اور بدشگونی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو کوئی بھی ناپسندیدہ چیز سامنے نظر آئے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میرے معاملات میں اب خیر نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کالی بلی اگر بندے کے آگے سے گزر جائے تو آگے جا کر نقصان ہو جائے گا، یا کوئی بھی جس شخص کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ نفرت چل رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے،
تو وہ اگر سامنے نظر آ جاتا ہے تو بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور اگر انسان کا اس بات کے اوپر یقین ہو تو ایسا ہو بھی جاتا ہے اتفاقاً ایسا کہ اس کا حادثہ ہو گیا، اس کو ٹھوکر آ گئی، یا اس کا جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں شخص مجھے نظر آیا تھا، یا فلاں چیز نظر آئی تھی، یا بیوی نے پیچھے سے مجھے آواز دے دی تھی، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے اس کام میں جو ہے وہ میں سرخرو نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ 70,000 میری امت کے جو ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس میں اضافہ فرما دیجیے، تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور دے دیے۔ اب عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں سے مجھے بھی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعلہ منہ، یا اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ تو ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی دعا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط سبقہ کا عکاشہ تو اسے آج کے دن کے لیے بازی لے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تیرا مطیع کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ میں نے یا اللہ تیرے طرف لگا دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، میرے جو بھی معاملات ہیں ان کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت بھی اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی ہے، رغبتا ورہبتا الیک، تجھ سے امید رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، یا اللہ راہ فرار اور راہ نجات تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں جہاں بھی بھاگ کر جاؤں گا تو یا ڈروں گا بھاگوں گا، جہاں بھی جاؤں گا یا اللہ تیری ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اگر تم اس رات کو فوت ہو جاؤ گے تو تم فطرت پر فوت ہوگے، یعنی اللہ رب العالمین تجھے اسلام کے اوپر موت دے گا، ایمان کے اوپر موت دے گا، اور اگر تم صبح کرو گے تو صبح تم جو ہے وہ خیر کو پہنچو گے، تم جو ہے وہ بھلائی پر ہوگے، یعنی صبح بھی تم جو ہے وہ ہدایت کی حالت میں ہی کرو گے، اسلام کی حالت میں کرو گے۔ اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے سناؤ، تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دعا سنانے لگے تو انہوں نے جو آخری الفاظ تھے نا ان میں کہا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا، ورسولک الذی ارسلت، اور میں تیرے اس رسول کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا پڑھایا تھا، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ حالانکہ جو لفظ رسول ہے وہ نبی سے افضل ہے، تمام انبیاء جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں، نبی سب ہیں، اور ان میں سے چند جو صاحب کتاب ہیں وہ رسول ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی کے لفظ کی بجائے رسول کا لفظ ادا کیا، تو انہوں نے گویا کہ جو نبی سے افضل لفظ تھا وہ بولا تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا. آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہیں میں پڑھا رہا ہوں نا ویسے پڑھو. تم یہ کہو کہ آمنت بکتابک الذی انزلت، تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو الفاظ سکھائے ہیں ان کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلے تو پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ 4 طرح کے الفاظ ہیں، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور ہمت کے بغیر نہ بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ برائی سے بچ سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور السلام علیکم کہا جائے تو شیطان جو ہے، بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور پھر یہ جو لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. یا آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے چھوٹا اجر نہیں دیتے بلکہ خزانے کے برابر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتے. تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. تو اب جو بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے نا، تو اسے کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و وکیتا. ہدیتا تیری رہنمائی کر دی گئی، تو ہدایت دیا گیا، و کفیتا تو کفایت کر دیا گیا، و وکیتا اور تو بچا لیا گیا. یہ اسے 3 قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں. اب جو ساتھی شیطان 2 ہوتے ہیں نا اس کے اوپر حملہ آور ہونے والے، وہ اب شیطان کو کہتا ہے وکیفا، اب اس کے اوپر تم کیسے حملہ کر سکتے ہو؟ فقد ہدیہ و کفیہ و وکیہ، جس کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے، جس کی کفایت بھی کر دی گئی ہے، اور جس کو بچا بھی لیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کے بڑا فائدہ ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا جو ہے یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.